ایک اینی جی پڑیا ہے امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر، جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں مرے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں، ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا کی آپ گفتگو سماعت فرما چکے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا نے الفقہ الاکبر کا حوالہ دیا کہ اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر مرے ہیں، نعوذ باللہ۔ الفقہ الاکبر کا جو سکین مرزا نے اپنی ویڈیو پر لگایا ہے، اس میں ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر کے دور میں فوت ہوئے ہیں، کفر کے زمانے میں فوت ہوئے ہیں۔ اب کفر کا دور ہونا اور کفر پر فوت ہونا، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ مرزا اور مرزا کے چاہنے والوں کو یہ فرق سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ویسے بھی اس عبارت کے حوالے سے الفقہ الاکبر کے نسخوں میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف مرزا جیلمی کی پیدائش سے بہت پہلے علماء بیان کر چکے ہیں، اور علماء نے بھی ترجیح اس نسخے کو دی ہے، اس عبارت کو دی ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی موت فطرت پر ہوئی ہے، کفر پر نہیں ہوئی۔ اس سب کے باوجود انجینئر محمد علی مرزا نے بدزبانی کرتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بوکنے کا لفظ استعمال کیا۔ مرزا کو اس طرف توجہ بھی دلائی گئی کہ آپ نے سخت زبان استعمال کی ہے، اپنی زبان کو لگام دیں۔ آپ نے نامناسب الفاظ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں استعمال کیے ہیں۔ تو مرزا نے جواب میں کیا کہا، پہلے آپ وہ کلپ سماعت فرمائیں۔ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں حضور کے ماں باپ کا دفاع کروں گا، اس کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہوگا انہوں لمبا پاواں گا۔ میں اپنا ایمان بچا رہا ہوں، مجھے تو اس کی بزرگی نظر ہی نہیں آ رہی، میں تو اندھا ہو گیا نا۔ جب میرے نبی کے ماں باپ کو کافر کہہ رہا ہے تو میں تو انجینئر محمد علی مرزا کا آپ نے کلپ سماعت فرمایا۔ مرزا کا یہ کہنا کہ میں تو اندھا ہو چکا ہوں، میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا دفاع کروں، مجھے کسی بزرگ کی بزرگی نظر ہی نہیں آتی، میں تو حضور کے والدین کا دفاع کر رہا ہوں، حضور کی محبت میں اندھا ہو چکا ہوں۔ مرزا کی غلیظ زبان سے جو غلاظت نکلی ہے، اس کا جواب بھی ہمارے پاس ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، روایت نمبر ہے 1572۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو آپ روئے۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ تھے انہیں بھی رلایا اور فرمایا، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کروں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی، اور میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو اس نے مجھے اجازت دے دی، لہٰذا تم قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ وہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ اب یہ سنن ابن ماجہ ہے، روایت نمبر 1572 ہے۔ یہاں باب باندھا گیا، باب ما جاء فی زیارت قبور المشرکین۔ اب مرزا نے جو الفاظ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں استعمال کیے، اور مرزا کہتا ہے یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، میں اپنے ایمان کا دفاع کر رہا ہوں، میں ان کو لمبے پا دوں گا، تو اب کیا مرزا یہاں ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہی الفاظ استعمال کرے گا؟ کیا مرزا یہ کہے گا کہ ابن ماجہ بھوگ کر گئے ہیں؟ اگر مرزا ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا تو مرزا پرلے درجے کا منافق ہے، کیونکہ مرزا خود کہہ چکا ہے کہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، میں تو حضور کے والدین کا دفاع کر رہا ہوں۔ تو اب اگر ایمان کا حصہ ہے تو مرزا کو ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انہی الفاظ سے یاد کرنا چاہیے جو الفاظ اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں استعمال کیے۔ اسی طرح سنن نسائی میں روایت نمبر 2036، یہ وہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی قبر پر گئے اور آپ نے اللہ پاک سے استغفار کی اجازت مانگی، اللہ پاک نے استغفار کی اجازت نہیں دی، تو پھر آپ نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی۔ اب اس پر امام نسائی نے جو باب باندھا ہے وہ باب ہے زیارت قبر المشرک، کہ مشرک کی قبر کی زیارت کرنا۔ اس باب کے تحت امام نسائی یہ حدیث لے کر آئے ہیں، تو مرزا کو چاہیے کہ امام نسائی کے بارے میں بھی بوکنے کا لفظ استعمال کرے، اور امام نسائی کے بارے میں بھی وہی الفاظ استعمال کرے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں استعمال کیے، کیونکہ مرزا کے ایمان کا حصہ ہے، اور مرزا کہہ رہا تھا میں لمبے پا دوں گا، اب یہاں بھی وہی الفاظ استعمال کرے اگر مرزا کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر مرزا یہاں خاموش رہتا ہے اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا تو مرزا پرلے درجے کا منافق ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، روایت نمبر ہے 2258۔
2258۔ اس میں بھی وہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنے ماں کے استغفار کی اجازت مانگی تو اس نے مجھے اجازت نہیں دی، اور میں نے اس سے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی۔ یہ صحیح مسلم ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک اور جگہ یہ روایت نقل ہوئی، اس روایت کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں 2259۔ اگر انجینئر محمد علی مرزا کو واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے سچی محبت ہے، اور انجینئر مرزا اگر پرلے درجے کا منافق نہیں ہے، تو بونکنے کے لفظ امام مسلم، امام ابن ماجہ، امام نسائی کے بارے میں استعمال کرے، جو لفظ اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں استعمال کیے تھے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی موت کفر کے زمانے میں ہوئی۔ کفر کے زمانے میں ہونا کفر پر ہونا نہیں ہے۔ باقی اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو ان کی وفات کے بعد زندہ کیا گیا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی موت فطرت پر ہوئی ہے، اور علماء حق کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق خاموشی اختیار کی جائے، اس کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، کیونکہ قیامت والے دن ہم سے یہ سوال نہیں ہونا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی موت ایمان پر ہوئی تھی یا کفر پر ہوئی تھی۔ لہٰذا جو سوال ہی ہم سے نہیں ہونا، اس سوال میں الجھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ مرزا کی بد زبانی کا جواب دینا تھا، جس نے اپنی غلیظ زبان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں استعمال کی۔ اگر مرزا مخلص ہے، اگر منافق نہیں ہے، تو یہی الفاظ ابن ماجہ، امام مسلم اور امام نسائی کے بارے میں استعمال کرے۔ لیکن مرزا پرلے درجے کا منافق ہے، یہ کبھی بھی ان محدثین کے خلاف یہ زبان استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ یہ پرلے درجے کا منافق ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس منافق سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں حق کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔